آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی عطا کی اور حکومت بھی عطا کی، اور ہم نے فضیلت عطا کی بنی اسرائیل کو تمام جان والوں پر، اور ان کو رزق عطا کیا پاکیزہ، اور وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو کھلی باتیں جو ہیں دین کی وہ بھی عطا کی، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تفرقہ بازی کی۔ اب فرمایا کہ انہوں نے اس کتاب کے نظام کو اور قانون کو نافذ نہیں کیا۔ اب فرمایا کہ ہم تمہیں یہ چیز دے رہے ہیں، تمہیں ہم کتاب بھی عطا کر رہے ہیں، تمہیں ہم حکومت بھی عطا کر رہے ہیں، تم نے اس کتاب کو اور اس نظام کو اور اس شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اب ہم تمہیں شریعت عطا کر رہے ہیں، یا ہم نے تمہیں جو ہے وہ شریعت عطا کی ہے، فاتبعها، آپ لہذا اس کی اتباع کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور خواہشات، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ دین کے معاملے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے کہ کوئی کہے کہ اس طرح کر لیتے ہیں، تو اس میں خواہشات نہیں چلتی، بلکہ دین کے معاملے میں قرآن و سنت کی اتباع، اللہ اور اس کے اصول کی اتباع جو ہے یہ ہوتی ہے۔ آگے ایک اور چیز یہ فرمائی خواہشات کے حوالے سے، ظاہر ہے خواہشات کیا چیز ہوتی ہے، انسان اپنے نفس پر چلتا ہے یا نفس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے جو اپنے نفس کے پیچھے چل رہا تھا، اس نے اپنے نفس کو معبود بنا دیا تھا، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کے علم کے باوجود اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یعنی ہمیں عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے اطاعت۔ تو معبود اللہ کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے مطاع بنانا ہے، اللہ کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ تو جو آدمی اپنے خواہش یا اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا دیا۔ یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا، اپنا معبود بنا دیا۔ تو اطاعت ہم نے نفس کی نہیں کرنی، اللہ کی کرنی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کو اپنا معبود بنایا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اور بہت سارے ان کے گمراہ تصورات جو تھے کفار کے، ان کا رد کیا گیا ہے۔